بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور جو وسط ایشیا کی صورتحال بدل رہی ہے، انٹرنیشنل بین الاقوامی سیاست پہ اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ روسی صدر کا یہ تقریباً چوتھا دورہ ہے۔ یہ مڈل ایسٹ کے اندر جو صورتحال بدل رہی ہے، آج کے ویلاگ میں ہم اس پر بات چیت کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ روسی صدر کا یو اے کا دورہ کیا۔ یہ دورہ بہت اہمیت کا عمل ہے۔ یہ دورہ کوئی عام وزٹ نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی بہت اہمیت ہے کہ جب غزہ کی صورتحال بہت تشویشناک ہو چکی ہے، امریکہ بالکل سرعام اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، تو اس صورتحال میں روسی صدر یو اے کے دورہ کیا۔ یو اے کے ہم منصب کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد روسی صدر سعودی عرب پہنچے۔ وہاں انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے اندر بین الاقوامی سیاست اور تیل کی پیداوار پر بات چیت ہوئی، کیونکہ عالمی منڈی پر تیل کی قیمت بہت زیادہ گر چکی ہے۔ روسی صدر اور سعودی ہم منصب یہ چاہتے ہیں کہ ہم تیل کی پیداوار کو کم کریں تاکہ منڈی کے اندر تیل کی قلت پیدا کر کے تیل کی قیمت کو بڑھایا جائے، کیونکہ سعودی عرب یہ اصولی فیصلہ کر چکا ہے کہ ہم تیل کی پیداوار کم کریں گے۔ روسی صدر کا پہلے چائنا کا بھی دورہ کیا تھا، اب وہ یو اے کے بعد سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں، دورہ کر چکے ہیں۔ سعودی ہم منصب کے ساتھ ان کے تعلقات کافی مضبوط ہیں، کافی سٹرانگ ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ روسی صدر کا اس وسط ایشیا کے اندر بہت زیادہ ان کی قدر کی جاتی ہے، کیونکہ روسی صدر چائنا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت زیادہ ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، اور شام کے ساتھ، یمن کے ساتھ، کئی دنیا کے اہم کنٹریز کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ ہیں۔ سعودی عرب میں بڑے جوش و اتفاق کے ساتھ پرتپاک استقبال ہوئے۔ سعودی ہم منصب سے انہوں نے ملاقات کی اور یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جو بھی تجارت ہوگی چائنا کی روس کے ساتھ، روس کی سعودی عربیہ کے ساتھ، ایران کے ساتھ، باقی کنٹریز کے ساتھ، وہ اب ڈالر میں نہیں ہوگی، وہ لوکل کرنسی میں ہوگی، وہ ان ممالک کی جو اپنی کرنسی ہے اس میں وہ تجارت ہوگی۔ اس کے بعد روسی صدر یہ چاہتے ہیں کہ وسط ایشیا کے اندر امریکی اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ وزٹ کر رہے ہیں بار بار مختلف ممالک کے، کہ اس ایشیا کے اس حصے میں امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ کم کیا جائے، کیونکہ امریکہ کی وجہ سے امریکہ جب چاہتا ہے، جس ملک میں چاہتا ہے بم برساتا ہے، اور کوئی اور ملک، کوئی مسلمان ملک، کوئی دو ملک آپس میں اکٹھے ہو جائیں تو امریکہ ان پہ اوپر پابندیاں جکڑ دیتا ہے۔ امریکہ کہتا ہے یہ آپ کے اوپر پابندیاں ہیں۔ امریکہ یہ روس کو، چائنا کو یہ بات بالکل ذہن نہیں دے رہے کہ یہ جو بین الاقوامی پابندیاں ہیں مختلف ممالک پر، یہ پابندیاں اب نہیں چلیں گی۔ اس وسط ایشیا کے مڈل ایسٹ میں امریکی اثر کو ختم کرنے کے لیے اور امریکہ جو ڈالر ہے اس کی کمر توڑنے کے لیے روسی صدر متحرک ہو چکے ہیں۔ اور یہ ہم آپ کو بتا دیں، روسی صدر کے ساتھ یہ تمام ممالک متفق، سعودی عرب بھی متفق ہے، خود چائنا جو ابھرتی ہوئی ایک معیشت ہے دنیا کی وہ بھی متفق ہے، ایران بھی متفق ہے ان کے ساتھ، یہ تمام ممالک ان کے ساتھ بالکل متفق ہیں ان کے اس فیصلے پر۔ اور امریکہ خود بھی یہ نہیں چاہتا کہ تیل کی پیداوار بڑھے،
امریکہ بھی نہیں چاہتا، کیونکہ جب تیل کی پیداوار بڑھائیں گے مالیاتی تبدیلی ہوگی، جس کی وجہ سے تمام دنیا ان پہ تنقید کرے گی۔ جب سعودی عرب امریکہ پہ تنقید کی زد میں آ جائے گا، امریکہ خود نہیں چاہتا کہ میں بھی تیل کی پیداوار بڑھاؤں، اور یہ جو ممالک ہیں، روس ہے، چائنا ہے، سعودی عرب ہے، یہ بھی نہیں چاہتے کہ تیل کی پیداوار بڑھائی جائے، کیونکہ جس طرح قیمتیں گر رہی ہیں، اس سے تیل کی قلت پیدا کر کے ہی قیمت کو اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہی روسی صدر مسیکو پہنچے تو ایرانی صدر بھی پہنچ گیا، ایران کا صدر بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے، تو ان کی آپس میں ایرانی منصب اور روسی منصب کے درمیان پرتپاک ملاقات ہوئی، اور یہ فیصلہ، یہ معاہدہ طے پا چکا ہے کہ جن ممالک کے اوپر امریکہ کی پابندیاں ہیں، وہ ممالک آپس میں تعلقات بڑھائیں، آپس میں تجارت کریں، آپس میں فوجی تعلقات، ملٹری تعلقات کو بڑھائیں، ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں، ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں۔ اس طرح یہ جن ممالک کے اوپر پابندیاں ہیں، وہ اس طرح ہی اپنی جو یہ پابندیاں ہیں اس کو وہ فیس کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، ان کو ان پابندیاں کا کوئی لاس، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ معاہدہ طے پا چکا ہے کہ ایران اور روس کے درمیان یہ معاہدہ طے پا چکا ہے کہ وہ آپس میں ملٹری تعلقات بڑھائیں گے، آپس میں تجارت کریں گے، اور ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں گے، تاکہ امریکی کی جو پابندیاں ہیں ان کو کچلا جا سکے۔ اس کے وہ 26 وہ کنٹریز ہیں جن کے اوپر امریکہ کی پابندیاں ہیں، وہ تمام ممالک اب اس بلاک میں، روس اور چائنا کے بلاک میں ان کی شرکت ہوگی۔ وہ ان دو ممالک جو دنیا کے بہت بڑے ملک ہیں، اور دنیا کی عالمی منڈیوں پر روس کا اور چائنا کا بہت بڑا حصہ ہے، اگر یہ چیز کو کسی بھی چیز کی ترسیل کو روک دیں تو عالمی منڈی پر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر عالمی منڈی پر گندم کی ترسیل کو یہ روک دیں تو گندم کی قیمت خود بہت آسمانوں تک پہنچ جائے گی۔ اگر یہ ملک عالمی منڈی پر تیل کی ترسیل کو روکیں تو تیل کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس طرح ان کا عالمی منڈی پر بہت اثر و رسوخ ہے۔ وہ تمام 26 ممالک جن کے اوپر امریکہ کی پابندیاں ہیں، وہ اس بلاک میں شرکت کر کے امریکی کی پابندیوں کو کچلیں گے، اور اپنی لوکل کرنسی میں اس روس کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، اور یہ تمام آپس میں اپنی اپنی لوکل کرنسی کے اندر یہ تجارت کریں گے۔ اور اس میں برکس پہ گفتگو ہوگی۔ برکس کے جو 4-5 ملک کے اس کے رکن ہیں، اور باقی ممالک کو بھی یہ جو ان کے ساتھ مل رہے ہیں ان کو بھی ملائیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم، ایران چاہتا ہے کہ اس تنظیم کو مضبوط کیا جائے تاکہ امریکہ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد چائنا کا 50 ممالک کے ساتھ یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ چائنا کے ساتھ جو بھی تجارت ہوگی وہ اس ملک کی اپنی لوکل کرنسی میں ہوگی، نہ کہ ڈالر میں ہوگی۔ ڈالر میں کوئی ملک تجارت نہیں کرے گا اس بلاک کا۔ روسی بلاک کا کوئی بھی ملک یا چینی بلاک کا کوئی بھی ملک ڈالر میں تجارت نہیں کرے گا، روسی یا اپنی لوکل کرنسی کے اندر تجارت ہوگی۔ اس کے بعد پاکستان بھی اب تیار ہو چکا ہے۔ پاکستان کا اسٹیٹ بینک اور چائنا کا ریزرو بینک کے درمیان یہ ہوا ہے کہ ہم یوان میں چائنا کی کرنسی کے اندر تجارت کرنے کے لیے اپنی کلیئرنس دیں گے، اور یہ دونوں ممالک آپس میں یہ تعاون کر رہے ہیں اور تیاریاں کر رہے ہیں کہ جو بھی 18 بلین ڈالر کی جو چائنا پاکستان کی تجارت ہوتی ہے اس کو ہم چائنا کی کرنسی یوان میں کنورٹ کریں۔ یہ ہم آپ کو پوری صورتحال بتائی ہے
کہ ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نہ ہی ڈالر کی وہ قدر رہے گی، نہ امریکہ کا وہ اثر و رسوخ رہے گا، کیونکہ آج کے بعد سعودی عرب اور ایران کی بھی صلح ہو چکی اور یہ دو ملک آپس میں بہت زیادہ ان کی کشیدگی رہتی تھی۔ اب وہ ان دونوں ملکوں کی کشیدگی ختم ہو چکی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات بحال ہو چکے۔ اب یہ روس، چائنا، سعودی عرب، ایران، ترکی اور باقی یہ روس سے علاوہ ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، یہ تمام جو کنٹریز ہیں، یہاں تک کہ یمن کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ٹھیک ہیں، یہ تمام ممالک اب ڈالر کی کمر توڑنے کے لیے ایک ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کوئی ملک نہیں چاہتا کہ ہم ڈالر میں تجارت کریں، ٹھیک ہے؟ ڈالر کی وجہ سے ہمارے پاکستان کی معیشت ڈوبی ہوئی ہے، ڈالر کی وجہ سے۔ اگر آج ہم ڈالر کو کچلیں، ڈالر کی قیمت کو نیچے گرائیں تو پاکستان کی معیشت جم مارنے کے لیے بھی تیار ہے۔ آؤ مسلمانوں، اپنی اپنی لوکل کرنسی کو پروموٹ کرو، اپنی کرنسی کو پروموٹ کرو۔ کیوں ہم ڈالر ڈالر کرتے رہتے ہیں؟ اور ترکی کے صدر نے کہا تھا کہ تمہارے پاس ڈالر ہے، ہمارے پاس ہمارا خدا ہے، انہوں نے ڈالر کو جلایا تھا۔ آج ترکی کی معیشت مضبوط ہو چکی ہے۔ ڈالر سے کچھ نہیں ہو، اس کو کچلو، اس کی اہمیت کو ختم کر دو۔ اپنی چیز کو، جو تمہارے پاس سونا ہے وہ تم نے پیچھے رکھا ہوا ہے، اور دنیا کی مٹی کو اٹھا اٹھا کے کہتے ہو کہ یہ سونا ہے۔ آج جو فلسطین کی صورتحال بن چکی ہے وہ ہمارے اوپر ایک غیرت کا امتحان ہے۔ یہ ہم آپ کو بتا دیں، مسجد اقصی مسلمانوں کی غیرت کا نشان ہے، وہ ہماری غیرت کی نشانی ہے، وہ اسلام کی بہت بڑی نشانی ہے، اور کوئی بھی مسلمان ملک نہیں اٹھ رہا۔ اس لیے ان کے اوپر امریکہ کا اثر و رسوخ ہے، ان کے اوپر امریکہ کا دباؤ ہے۔ یہ ایک بھی مسلمان ملک امریکہ کے دباؤ سے باہر نہیں ہے۔ اگر یہ امریکہ کے دباؤ سے باہر آ جائیں، یہ سب اکٹھے ہو جائیں، آج بھی فلسطین کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایرانی صدر جب روس کا دورہ کیا، اس دورے کے دوران یہ بھی بات ہوگی، فلسطین کے مسئلے پر بھی بات ہوگی، فلسطین کے مسئلے کو بھی ڈسکس کیا جائے گا، اس کا حل کیا ہے۔ اور چائنا خود بھی امدادی سامان وہاں غزہ کے لیے بھیج رہا ہے، یمن کے راستے وہاں جا رہا ہے۔ اب یہ وسط ایشیا کی صورتحال یکسر بدل چکی ہے۔ جو امریکہ یک طرفہ پابندیاں لگا کر ملک کو دباتا تھا، اب امریکہ کی من مانیاں ختم ہونے کے لیے قریب ہو چکی ہیں، اور ڈالر کی من مانیاں، ڈالر کی جو غرور تکبر تھا، وہ اب ٹوٹنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ اپنی نوکر کرنسی کو ہم پروموٹ کر کے دنیا میں ہم اپنا نام پیدا کریں گے، اپنا مقام پیدا کر، اپنی صبح شام پیدا کر۔ نہ ہم کسی کی چیز کو پروموٹ کیوں کریں، ہم اپنی اور دوسرے، یہ ہم آپ کو بتا دیا ہے، یہ ایک بلاک بن رہا ہے جس کا مقصد امریکہ کے اثر و رسوخ کو ختم کرنا، مڈل ایسٹ میں امریکہ کا اثر و رسوخ ختم کرنا، ان کا مقصد ڈالر کی من مانیاں تباہ کرنا، ان کا مقصد اس مڈل ایسٹ کے اندر جو امریکہ کا اثر ہے اس کو یکسر کم کیا جائے۔ اس کے بعد ہماری آپ سے گزارش ہے، اس چینل کے اوپر آپ کو بین الاقوامی پاکستان کی اور ویزوں کے حوالے سے، وہ یورپ کنٹری یا تمام ویزوں کے حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ جو ابھی تک جو ساتھ نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اب تک کے لیے کافی، خدا حافظ۔